الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور ایمانی دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ایمان والوں سے کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے اس بات کی گواہی اور شہادت دے دی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، پھر اس پر جمے رہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، لغزش نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان کے اوپر آتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا عند الموت، کہ فرشتے ان کے پاس موت کے وقت آتے ہیں. بعضوں نے لکھا کہ موت کے وقت بھی آتے ہیں. جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ فرشتے قبر میں بھی آتے ہیں. جب بندہ ایمان والا دوبارہ اٹھایا جائے گا تو فرشتے اس وقت بھی آئیں گے. یعنی تینوں وقتوں میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. کس کے پاس؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے اس بات کی گواہی دے دی کہ ہمارا رب اللہ ہے، جس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، جس نے اس بات کی شہادت دے دی کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے، مالک الملک والسماوات ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا اس بات کی گواہی دینے کے بعد ثم استقاموا، وہ اس پر ڈٹے رہے، اس پر جمے رہے. دنیا کی ہوائیں چلی، دنیا کی طاقتیں چلی، ایمان کو ہٹانے کی کوششیں ہوئی، ایمان کو سلب کرنے کی کوششیں ہوئی، لیکن ان کوششوں کے بعد بھی ثم استقاموا علی دین اللہ، ثم استقاموا علی توحید اللہ، ثم استقاموا علی دین محمد رسول اللہ، ثم استقاموا علی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کے رسول کی شریعت پر، توحید پر، وحدانیت پر، احکامات پر، فرائض پر، عقائد پر، معاملات پر اسی طریقے پر جمے رہے جس طریقے پر اللہ تعالی نے جمنے کا حکم دیا ہے. تو میرا پروردگار کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں کے پاس موت کے وقت بھی فرشتے آئیں گے خوشخبری دینے کے لیے. قبر میں جب بندہ رکھا جائے گا اس کو بھی فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئیں گے. جب دوبارہ بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا تب بھی فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئیں گے. کیا ہے خوشخبری؟ اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، فرشتے خوشخبری دیں گے تم خوف نہ کرو. کاہے کا خوف؟ دنیا میں تم مال و متاع چھوڑ کے آ گئے ہو، دنیا میں تم گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، اس کا کوئی خوف نہ کرو، اس کے بارے میں فکر مند مت ہو. ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا، اور آخرت کے بارے میں تم غمگین نہ ہو، دنیا کے بارے میں فکر نہ کرو. ولا تحزنوا، آخرت کے بارے میں غمگین نہ ہو. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تم تو خوشخبری لو
تم تو بشارت لو اس چیز کی جس سے تم سے وعدہ کیا گیا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا اس کی خوشخبری تم سنو۔ کیا ہے خوشخبری؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تم جنت کی خوشخبری سن لو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ آگے فرشتے کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم تو تمہارے لیے تمہاری زندگی ہی میں دوست تھے، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے۔ جب تم نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جب تم نے اس بات کی گواہی دے دی تھی ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر تم جم گئے تھے، ایمان آپ نے قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی اعمال سے آراستہ کی اور اپنے دلوں کے اندر عقائد کو مضبوط رکھا، عقائد پہ جمے رہے، معاملات پہ جمے رہے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال جانا، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں فرشتے یہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہتے تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست، آخرت میں بھی تمہارے دوست، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، کل قیامت کے دن جب تم پریشان ہوگے یا ایسا منظر کوئی سامنے ہوگا تو فرشتے کہیں گے آخرت بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اب تو جو تمہارے لیے جو تم چاہو کرو، جو تم چاہو کھاؤ، جو تم چاہو پیو، اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے جائز کر دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ آگے اللہ اعلان کرتا ہے، یہ تو فرشتوں کی بات تھی، اللہ کہتا ہے حقیقت تو یہ ہے نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے، یہ اللہ مہمان نوازی فرمائے گا، یہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا مہمان نوازی فرمائے گا۔ تو کس کے بارے میں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، اس پر ڈٹے رہے، اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ ان کے لیے جنت کی بشارت بھی دیتا ہے اور فرشتوں کا ساتھ بھی نصیب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کی مہمان نوازی بھی قبول کر لو، اللہ تمہاری مہمان نوازی فرمائے گا، تم مہمان بن کے آؤ گے، اللہ میزبان بن کے آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آج ہمارے گھر پہ مہمان آتا ہے، ہم کتنی عزت و احترام کے ساتھ جو ہو سکتا ہے اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کل قیامت کا منظر یاد کرو کہ اللہ میزبان ہوگا اور ایمان والا مہمان ہوگا، تو اللہ کیسی مہمان نوازی اس کی فرمائے۔ یہی مفہوم اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں بھی بیان کیا، ان الذین قالوا، یہی آیت ملتی جلتی اسی ذیل میں اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے پیغمبر ہم سے کوئی ایسی بات بیان کیجئے، ہم سے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس کے سلسلے میں ہمیں دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے، ایسی جامع بات بتائیے، ایسی جامع بات بتائیے، ایسی واضح بات بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھنے کے بعد دوسرے شخص سے یا دوسرے صحابی سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت محسوس نہ ہو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا اے صحابی سے اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد پھر اسی پر جمے رہو، اسی پر ثابت قدم رہو، یہی سب سے اہم بات ہے اور سب سے اہم بات ہے، اور اسی کو اللہ کے پیارے حبیب نے ان صحابی سے بیان کیا ہے جمنا، کیا ہے ثابت قدم رہنا۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی دقت آئی، تھوڑی سی تکلیف آئی، واویلا مچانا، کوہرام مچانا،
یہ ساری چیزیں ثابت قدمی میں نہیں ہیں۔ ثابت قدمی کا مطلب ہے کہ ہم نے جب ایمان کو گلے سے لگایا ہے، جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا ہے، اللہ کو پروردگار مان لیا ہے، تو پروردگار ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال جاننا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام جاننا ہے، اللہ جس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس چیز کو ہمیں کرنا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے، اور اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نجات کا بتایا ہے اس طریقے پہ چل کر ہی نجات ملے گی، اور اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کیا جائے گا فساد اور خسران اور ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ لگے گا نہیں۔ اس بات کا یقین ہو تب جا کے ثم استقم کا مضمون پورا ہوتا ہے، اس پہ جمے رہو، ثابت قدم رہو۔ ایک صحابی رسول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا۔ قاربوا کا مطلب ہے کہ اپنے اعمال میں درمیانی رائے اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو، ایسا نہیں اختیار کرو کہ کبھی اعمال کرنے پہ آ جاؤ تو خوب اعمال کرو اور جب نہ کرو تو بالکل چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ ہماری شریعت نے بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آئے تو شراب عام تھی، لوگ شراب کو حلال سمجھتے تھے، لیکن ہماری شریعت نے بیچ کا راستہ اختیار کیا کہ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو کپڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم مثال دیا کرتے ہیں، کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے آئے تو ایک دن پڑھنے آئے تو 17 پڑھ لے اور دوسرے دن دکھائی نہ دے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ 11 پڑھے لیکن ڈیلی پڑھے۔ یہ مطلب ہے اعتدال، یہ مطلب ہے کہ اس بیچ کا راستہ اختیار کرنے کا، ڈیلی معمول ہو، کم ہو لیکن ڈیلی ہو۔ اللہ کے محبوب نے ایک روایت کے اندر بھی فرمایا، اللہ کے محبوب نے ایک روایت کے اندر بھی فرمایا، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پہ ہمیشگی ہو، جس پہ پابندی ہو، جس عمل پہ پابندی نہ ہو اور آپ ایک بار کریں تو خوب عمل کریں اس کے بعد چھوڑ دیں، پابندی نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں بس قاربوا وسددوا، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی رائے اختیار کرو، وسددوا اور اس پہ جمے رہو، درمیانی رائے اختیار کرو اور اس پہ جمے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يُنْجِيَ مِنْكُمْ لِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نجات اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پا سکتا، تم میں سے ہرگز کوئی نجات اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پا سکتا۔ صحابی رسول کہتے ہیں وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول آپ بھی نجات عمل کی وجہ سے نہیں پا سکتے۔ میرے محبوب نے فرمایا وَلَا أَنَا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا، بلکہ سارے کے سارے لوگ کل قیامت کے دن إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے اور اپنے فضل میں چھپا لے تو کل قیامت کے دن نجات ملے گی۔ کوئی سوچے عمل کی وجہ سے نجات مل جائے گی، تو عمل کی وجہ سے نجات نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے کل قیامت کے دن نجات ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے جب نجات ملنا ہے تو اعمال کرنا بیکار ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، کار خیر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ کی رحمت اسی وقت متوجہ ہوگی جب آپ کی زندگی میں اعمال ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں اعمال نہیں ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہی نہیں ہوگی، اللہ کا فضل متوجہ ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ اعمال سے آراستہ ہوں گے، آپ کی زندگی اعمال سے وابستہ ہوگی تو اس کے بعد ہی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل متوجہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے جس طریقے پر ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس پر جمے رہے، اس کے اعتقاد پر، احکامات پر، فرمودات پر، ارشادات پر جمے رہے اور ڈٹے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ ایک ایمان والے کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ زبان سے کہتے